اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنات اور میری بہنیں، آپ سب کی خدمت میں عرض ادب اور سلام۔ اور جیسا کہ ہم یہاں پر آج حاضر ہوئے ہیں، پارہ نمبر 3 کا انشاءاللہ آج خلاصہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 سوالات آئے ہیں کہ میں جن کا جواب دینا چاہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 3 کی جسٹ کو بیان کریں گے۔ خوب، پہلا سوال جو آیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کس گروہ کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے؟ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس کے بارے میں مفصل جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں، یعنی گروہ، یہاں پر جو کس گروہ کا ذکر ہے، ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے دانستہ طور پر، تو یہاں پر وہ گروہ جو ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اللہ یہاں پر مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو معلوم ہے، اور ان کے یہاں یہ بات محقق ہے، یعنی یہ بات ان کے یہاں جو ہے وہ ثابت ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حق ہیں، وہ سچ بولتے ہیں۔ اس بات کا انہیں پورا یقین ہے، بالکل ویسے ہی یقین ہے جس طرح سے انسان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کو اپنے اس بچے پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ کہا جس طرح سے ماں باپ کو اپنے بچے پر یقین ہوتا ہے اور کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اہل کتاب میں یہودیوں کو رسول اللہ پر پورا یقین تھا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ سچ بول رہے ہیں، یہ حق بول رہے ہیں۔ کسی بھی شک و شبہے کی ان کے یہاں گنجائش نہیں تھی، یعنی وہ تمام صفات اور اوصاف جو بیان بھی کیے تھے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھے، مگر اس کے باوجود ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو تعداد میں زیادہ تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اس یقینی شہادت کو جو ہے وہ چھپایا، ان تمام شواہد کو، ان تمام جو ہے وہ مسلمات جو تھے رسول اللہ کے رسول ہونے پر، تمام وہ مسلمات جو ان کی کتابوں میں موجود تھے وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو لوگوں سے چھپایا۔ بس یہ آیت اہل کتاب میں جو ہے وہ یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں لکھا ہے کہ جو لوگ دنیاوی قیمت کے لیے آخرت کو تباہ کرتے ہیں، خدا ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ خدا تو ظاہر سی بات ہے بات نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کا جو یہاں پر یہ سوال ہے بہت اچھا سوال ہے۔ بے شک خدا جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس خدا جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا ہے، جسمانیت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بات نہیں کرے گا۔ تو سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن میں یہاں پر اس کا جواب اتنے سے ہی جملے میں دینا چاہوں گی کہ یہاں بات سے مراد جو ہے وہ زبانی گفتگو کرنا نہیں ہے، بلکہ بندے کو اپنا مخاطب بنانا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ خود بات نہیں کرے گا، بلکہ اللہ بندے کو اپنا مخاطب بنائے گا، چونکہ اللہ اسے اپنا مخاطب بناتا ہے جو خاصان خدا ہوتے ہیں، جو پیغمبران ہوتے ہیں،
جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسے جناب مریم ہے، جناب فاطمہ، جناب مادر موسیٰ وغیرہ ہیں، اب دیکھیں اللہ نے ان سے گفتگو کی، ان کو اپنا مخاطب بنایا، اور ان سے جب اللہ نے گفتگو کی تو کیا زبانی گفتگو کی، ڈائریکٹ گفتگو کی؟ نہیں، اللہ نے کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے اس میں آواز پیدا کر کے کسی وسیلے کے ذریعے سے ان سے گفتگو کی ہے۔ تو روز قیامت بھی جو مومنین ہوں گے، جو خدا کے قربت کو حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے، خوب اللہ ان سے کلام کرے گا، لیکن وہ کلام ڈائریکٹ کلام جو ہے وہ زبانی نہیں ہوگا، یعنی اللہ ان سے نہیں گفتگو کرے گا، اللہ کسی وسیلے کے ذریعے سے ان سے جو ہے وہ مخاطب ہوگا، اور یہ بہت بڑا ایک مقام ہوگا، فخر کی چیز ہوگی، یعنی بندہ اس پر فخر کرے گا کہ اللہ نے مجھے اپنا مخاطب بنایا، اللہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تو اللہ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے اپنے بندوں سے مخاطب ہوگا، ان سے گفتگو کرے گا۔ جیسے رسول اللہ جب معراج پر گئے تھے تو اللہ نے رسول اللہ کو بھی اپنا مخاطب بنایا، رسول اللہ سے گفتگو کی، مگر کس طرح سے گفتگو کی؟ مولا علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ تو اسی طرح سے خداوند عالم روز قیامت بھی اپنے جو مومنین ہیں، مومن بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، مگر وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ کسی وسیلے کے ذریعے سے ان سے بات کرے گا۔ اور یہ چیز خود بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی ہستی، بڑی شخصیت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم سے جو ہے وہ کلام کرنا چاہے تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ کا ویسے ہی جو مومنین ہوں گے وہاں پر وہ اپنے پر فخر کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا مورد خطاب قرار دے رہا ہے، اور جو کافرین ہوں گے یا جو مومن یعنی ہر مومن سے اللہ خطاب نہیں کرے گا، وہ خاص مومنین ہوں گے، وہ خاص بندے ہوں گے، تو جو مومن بھی ہوں گے لیکن اللہ ان سے خطاب نہیں کرے گا تو وہ بھی اس چیز کی حسرت کریں گے کہ کاش اللہ مجھ سے بھی مخاطب ہوتا، کاش اللہ مجھے بھی مورد خطاب قرار دیتا، یعنی ان کو یہ حسرت پیدا ہوگی، ان کو یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی اس مقام کو حاصل کر لیتے کہ اللہ ہم سے خطاب کرتا، ہمیں مورد خطاب قرار دیتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں کیا لکھا ہے کہ جو لوگ دنیاوی چیز کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں، خدا ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یعنی ان کو مورد خطاب قرار نہیں دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔